الحمد لله الذي غرس لنا شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد۔ ہزاروں نغمے وفا کے ان کی لبوں پہ آ کر مچل رہے ہیں، ہزاروں نغمے وفا کے ان کی لبوں پہ آ کر مچل رہے ہیں، لبوں پہ لیکن لگے ہیں پہرے تو بن کے آنسو نکل رہے ہیں۔ زباں ہے ساکت قلم ہے حیراں بتاؤں کیسے میرا راز پنہا، زباں ہے ساکت قلم ہے حیراں بتاؤں کیسے میرا راز پنہا، کہ بحر غم میں اٹھا ہے طوفان تو دریا دریا دہل رہے ہیں۔ میں آج آپ حضرات کے روبرو انجمن اصلاح اللسان کے اختتامی پروگرام میں ہندام المدارس دارالعلوم دیوبند کے کارناموں کو آپ کے گوش گزار کروں گا۔ حضرات، بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ دارالعلوم نے دنیا کو کیا دیا۔ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ میرے دوستو، اگر پوچھنا ہی تھا تو یہ پوچھتے کہ دارالعلوم نے دنیا کو کیا نہیں دیا، تو میں کہتا کہ دارالعلوم نے دنیا کو الحاد و بے دینی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو بے ضمیری و ابن الوقتی اور ایمان فروشی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو نفرت و عداوت نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو بے حیائی و بے شرمی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو خود غرضی و مفاد پرستی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو جی حضوری اور چاپلوسی نہیں دی، بلکہ وہ تو ہر دور میں نغمہ مہر و وفا گاتا رہا، وہ ہر زمانے میں گردش دوران کی سنگینی سے ٹکراتا رہا، وہ قدم قدم پر گم کرتا راہ لوگوں کو توحید کا جام صفا پلاتا رہا، وہ ہر عہد میں شافع کونوں مقام کی راہ دکھلاتا رہا، وہ ہر دور میں سنت خیر الورا کے زمزمے گاتا رہا، وہ ہر عہد میں شافع کونوں مقام کی راہ دکھلاتا رہا، وہ ہر دور میں سنت خیر الورا کے زمزمے گاتا رہا، وہ ہر عہد میں پرچم اسلام کو بت قدوں کی چار دیواری پر لہراتا رہا، اور پیغام خداوندی کو چار جہان عالم میں پھیلاتا رہا۔ گرچہ بارہا ملک نے اسے آنکھیں دکھائی، پیر گردوں نے پتھر اچھالے، گردش دوران آلام و مصائب کے تیر برسائے، باغبان وقت نے رنج و محن کے کانٹے چھپائے، امواج حوادث نے بحر غم میں گوتے کھلائے، مگر اس جوش جنوں کے دیوانے بے کر عاشق تسری اور سودائے عشق خریدار نے ان تمام سنگینیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اعلان کر دیا کہ تیرے عشق میں نے کوہ غم سر پہ لیا چھو ہو سو ہو، تیرے عشق میں نے کوہ غم سر پہ لیا چھو ہو سو ہو، وہ عیش و نشاط زندگی چھوڑ دیا چھو ہو سو ہو۔ اے طوفان تم تو تیز جاؤ ہمیں سمجھاؤ مت، اے طوفان تم تو تیز جاؤ ہمیں سمجھاؤ مت، کہ بحر غم میں دل کا سفینہ ڈال دیا جو ہو سو ہو۔ وہ ہم سے ہمارے دارالعلوم کے کارنامے اور داستانیں معلوم کرنے والوں، میں تمہیں کیا کیا بتاؤں اور کہاں تک بتاؤں؟ جاؤ، اگر تم سے ہو سکے تو ہماری داستان افرنگ کے برپا کیے ہوئے طوفانوں سے پوچھو، ہماری داستان شاملی کے میدانوں سے پوچھو، ہماری داستان دہلی کی جامع مسجد اور لاہور کی شاہی مسجد کے در و دیوار سے پوچھو، ہماری داستان چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کے درختوں سے پوچھو، ہماری داستان افغانستان کے سر بلند پہاڑوں سے پوچھو، ہماری داستان فضاؤں کے چاند تاروں سے پوچھو، ہماری داستان سلاسل کی جھنکاروں سے پوچھو، ہماری داستان پھانسی کے پھندوں سے پوچھو۔ یہ تمام کے تمام ہماری مہر و وفا کی داستانیں سنائیں گے، ہمارے دیرینہ تعلقات و شناسائی کے قصے بیان کریں گے، اور ہمارے خلوص و وفا کے نغمے سنائیں گے، کیونکہ واقف تو ہیں اس راز سے یہ دار و رسن بھی، واقف تو ہیں اس راز سے یہ دار و رسن بھی، ہر دور میں تکمیل وفا ہم سے ہوئی ہے۔ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ دارالعلوم نے دنیا کو کیا دیا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں دنیا والوں سے
کہ بتاؤ دنیا کو شیخ الہند جیسا امام القائدین کس نے دیا؟ دنیا کو اشرف علی تھانوی جیسا مفکر مدبر کس نے دیا؟ دنیا کو علامہ عثمانی جیسا خطیب کس نے دیا؟ دنیا کو کفایت اللہ جیسا مفتی اعظم کس نے دیا؟ دنیا کو مناظر احسن گیلانی جیسا بے مثال ادیب کس نے دیا؟ اور دنیا کو حکیم الاسلام جیسا تصویر خلق اعلیٰ کس نے دیا؟ جی ہاں، یہ وہی دارالعلوم ہے جس کی وجہ سے آج دنیا کے کونے کونے اور چپے چپے میں حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی کا نام زندہ ہے، امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کا نام زندہ ہے، شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی کا نام زندہ ہے، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی کا نام زندہ ہے۔ اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، ہیں عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زنداں تک۔ 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے پر ہم کو، 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے پر ہم کو، یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ سامعین مکرم، یہ امر واقعہ ہے کہ دارالعلوم کے ضرب بے پناہ سے کوئی بھی طاغوتی لشکر محفوظ نہ رہ سکا، اس نے ہر ایک شیطانی دستے پر پوری شدت سے وار کیا ہے۔ چنانچہ جب ہندوستان کی سرزمین پر دوستان یورپ آئے ان کا مقابلہ کیا، فرزندان تسلیس آئے ان کا مقابلہ کیا، غداران نبوت آئے ان کا مقابلہ کیا، شاتمان رسول آئے ان کا مقابلہ کیا، اسیران عقل آئے ان کا مقابلہ کیا، دشمنان صحابہ آئے ان کا مقابلہ کیا، محافظین بدعت آئے ان کا مقابلہ کیا، منکرات حدیث آئے ان کا مقابلہ کیا، متعینین ائمہ آئے ان کا مقابلہ کیا، اور ہر طرح سے مقابلہ کیا۔ ضرورت پڑی تو گولی چلائی، ضرورت پڑی تو تلواریں چلائی، اور ضرورت پڑی تو اپنی شعلہ نوائیوں سے طوفان تند و تیز اور سرکش و بے باک کا کام لیا۔ یہی وجہ ہے کہ فدائے ملت حضرت مولانا ظفر علی خان صاحب کو کہنا پڑا کہ شاد باش شاد زی وقار ہے سرزمین دیوبند، شاد باش شاد زی وقار ہے سرزمین دیوبند، ہند میں تو نے کیا اسلام کا جھنڈا بلند۔ قرضے کے ان جاباز مجاہدین نے اپنے جوش اسلامی اور حرارت ایمانی سے 4 تانگ عالم میں اعلاء کلمت اللہ اور اطاعت رسول اللہ کا پرچم لہرا دیا، پورے بر صغیر میں جگہ جگہ اسلام و ایمان کی شمع جلا دی، نوجوانان اسلام کو جذبہ ایثار کی فضاؤں میں پرواز کرنے اور اوج سریا پر کمندے ڈالنے کی دعوت بے لوث دی، پورے سمندروں میں کودنے اور طوفانوں سے ٹکرانے کا جذبہ عطا کیا، ساری دنیا کو پیغام صلح و واشت دیا، اور اپنی علمی و روحانی ضیاء پاشوں سے پورے عالم اسلام کو منور تابع کر دیا۔ اور آج بھی دنیا کا کوئی خطہ اور جبہ ایسا نہیں ہے جہاں دارالعلوم کے تربیت یافتہ افراد موجود نہ ہو، جو آج بھی فارا کی چوٹیوں سے طلوع ہونے والے آفتاب نبوت کی ایمان افروز شعاعوں کو نہ پھیلا رہے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جو آج امریکہ، برطانیہ اور فرانس کے ایمان ہائے فرعونی و نمرودی میں موسیٰ کی گرج اور ابراہیمی گونج سنائی دے رہی ہے، وہ بلا واسطہ یا بالواسطہ دارالعلوم ہی کا فیض ہے۔ اسی وجہ سے شورش کاشمیری کو کہنا پڑا کہ اس میں نہیں کلام کے دیوبند کا وجود، اس میں نہیں کلام کے دیوبند کا وجود، ہندوستان کی سرزمین پہ ہے احسان مصطفیٰ۔ اس مدرسے کی جذبہ عزت سرشت سے، اس مدرسے کی جذبہ عزت سرشت سے پہنچا ہے خاص و عام کو فیضان مصطفیٰ، اور گونجے گا 4 پھوٹ اس نانوتوی کا نام، بانٹا ہے جس نے باد عرفان مصطفیٰ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔